پتا چلا ہے کہ ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے انشاءاللہ لنگر شریف کا بہترین معقول انتظام ہے، تو زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم، وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ عظیم الشان مبارک جلسہ میلاد مصطفیٰ
کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ فخر القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مجھے اس مبارک محفل میں شرکت کا حکم فرمایا، آ کر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ جن حضرات نے اس مقدس تقریب کے اہتمام میں اسی طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وجاہت کا صدقہ ان کو دین دنیا کی برکات اور حسنات سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اس محفل مبارکہ میں مجھ سے پہلے علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی عظمت اور آپ کے فضائل و کمالات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں، فیض و برکات میں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ میرے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے نہایت ایمان افروز خطاب فرمایا ہے، یقیناً آپ اسے دیر تک محسوس کریں گے۔ اور ان سے پہلے جیسا کہ فرمایا گیا، علامہ صاحبزادہ پیر سید تصور الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی خطاب فرمایا جو یقیناً آپ حضرات نے نہایت توجہ سے اور ذوق کے ساتھ سماعت فرمایا ہوگا۔ کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں اور ان کی موجودگی بھی یقیناً مزید باعث برکت ہے۔ گرامی قدر حضرات، میلاد شریف کے جلسے میں شروع سے ہی یہ روایت ہے کہ میلاد پاک کے جلسہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کے فضائل اور آپ کے معجزات کا بیان ہوتا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت صرف ربیع الاول شریف میں ہی نہیں، پورا سال اپنی محافل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کے فضائل و کمالات کا بیان فرماتے ہیں۔ بنیادی مقصد نبی کریم علیہ السلام کے مقام اور آپ کی عظمت کی پہچان ہے، اور یہ مقصد بھی ہے کہ امت مسلمہ اپنے نبی اور اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کریں۔ کیوں کہ ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ دین اسلام جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک دین اسلام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے مبارکہ کو جاننا، یہ دین اسلام کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ جانے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے مبارکہ کیا تھے۔ یہ کسی فرقہ کی عرض نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جب تک آپ کی ذات اقدس کی معرفت حاصل نہ ہو، آپ کے احوال کا علم نہ ہو، تو آپ کے طریقے کو کس طرح اپنایا جا سکتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طریقہ تبلیغ یہ ہو کہ آپ کے سنتوں کو بیان کیا جائے یا آپ کے احوال بئی معنی کہ آپ کے احکامات بیان کیے جائیں، آپ کی ذات سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایک بہت ہی محفل میں مجھے بظاہر ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھے کہا کہ آپ کیا تمام کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا اس طبقہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی بات سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ بڑا ظلم عظیم ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور بات کے درمیان فرق کیا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں نہیں فرمایا کہ لقد کان لکم من رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ سے تمہیں اسوہ حسنہ ملے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ تو نہیں کہ رسول اللہ تمہیں جو کچھ فرما دیں وہ بات تمہارے لیے اپنانا ضروری ہے، بس اسی قدر حضور سے آپ قتل لقد، یہ معنی اس وقت ہوتا جب قرآن پاک کی یہ الفاظ ہوتے لقد کان لکم من رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ سے تمہارے لیے ایک نمونے کا طریقہ تمہیں مل جائے گا، اس پر تم چلو نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت حاصل کرنا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ پر فرض عین ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی احوال مبارکہ کی معرفت حاصل کریں، اور معرفت حاصل کریں گے تو اس سے دین اسلام کی معرفت حاصل ہوگی، اور دین اسلام کی معرفت سے دین اسلام پر عمل آسان ہو جائے گا۔ وہی دین جو خدا کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اللہ کے دین اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی، آخری نبی کی آخری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے احوال کی معرفت ضروری ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ کہیں جی ایک فرقہ یا ایک جماعت یہ محفل منعقد کرتی ہے، حضور کے احوال بیان کرتی ہے تو یہ اس فرقے کی بات ہے، یہ غلط سوچ ہے، فرقے کی بات نہیں۔ قرآن کو اگر کوئی فرقہ سمجھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، قرآن مقدس کا یہ حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اکیلے ایک آدمی کے پاس بیٹھ کر بیان کیا جائے تو مدتیں لگ جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ حضور کے احوال بیان کرنے کے لیے ایک محفل منعقد کی جائے اور سب کے سامنے۔ لیکن ایک بات ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے احوال مبارکہ کے بیان کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بیان کی جائے کہ جس کی اضافت نبی کریم کی طرف یا نسبت آپ کی طرف پختہ نہ ہو، اور علماء اہل سنت اس بات کا ہمیشہ التزام کرتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی ایسی بات، موضوع یا من گھڑت بات نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بیان نہیں کرتے، جو بات سند کے ساتھ نہ ہو اور جس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو، علماء اہل سنت کی زبانوں پر ایسی باتیں نہیں آتی۔ اور آپ حضرات بھی اس بارے میں ہمیشہ خیال رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے احوال کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں ہمیں یہ محتاجی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے بیان کریں، بلکہ آپ کی صفات مبارکہ زیادہ کو اور اضافیہ کو خود قرآن مقدس نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، شریعت حقہ سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اپنی معرفت عطا فرمانے کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو مبعوث فرمایا اور ان کو بھیجا۔ انبیاء کرام جہاں اللہ کی مخلوق میں شامل ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی مخلوق میں شامل ہیں، وہاں انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام ان کا مرتبہ اور کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ جل شانہ کے ساتھ بھی واصل ہیں، اور یہ بات جب بیان کی جاتی ہے تو قابل غور مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل ہونا، اللہ جل شانہ سے واصل ہونا، یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ملے ہوئے ہیں یا اللہ سے ملنے والے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے، محسوسات جس چیز کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، مادے کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، محسوسات کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا اس سے تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ محسوسات سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح تمام حواس خمسہ کے ساتھ محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ محسوسات سے بڑا ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ساتھ حواس خمسہ باطنہ بھی انسان کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ حواس باطنہ سے بھی بڑا ہے. اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے ملے ہوئے ہیں، اللہ سے واصل ہیں اور ادھر مخلوق میں بھی شامل ہیں، جیسا کہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، تو کس طرح خدا سے ملے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کس طرح مل سکتے ہیں جب آنکھ اس کا ادراک نہ کر سکے اور ہاتھ اس کو چھو نہ سکے اور حواس خمسہ ادراک سے عاجز ہو؟ تو اللہ کے بندے، اللہ کے نبی جو اللہ کی مخلوق ہے، آخر ان کے پاس بھی تو یہی حواس خمسہ ہے اور حواس باطنہ ہے. 10 قوتیں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، وہی 10 قوتیں اللہ کے نبی کو حاصل ہے. تو ہماری 10 قوتیں اللہ کے ادراک سے عاجز ہے اور اللہ کی معرفت سے عاجز ہے، تو نبی اللہ کی قوتیں کس طرح اللہ تک پہنچ سکتی ہیں؟ یہ بات جاننے والی ہے. تو ہماری آنکھ اس دنیا میں کسی بشر کی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. شرح عقائد ہماری علم کلام کی سب سے مضبوط کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا اس دنیا میں کسی بشر کے لیے بھی یہ محال ہے. کوئی بھی اللہ جل شانہ کا دیدار اس دنیا میں نہیں کر سکتا. اور پھر آپ دیکھیے شرح عقائد جلالی میں یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر موجود ہے اور قرآن مقدس کی تشریح ہے. قرآن فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ وحی کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی بشر کلام نہیں کر سکتا، کوئی بشر کلام نہیں کر سکتا، بشر کی طاقت ہی نہیں ہے. لیکن قرآن مقدس خود فرماتا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبد خاص جناب محمد رسول اللہ سے غیر کسی واسطے کے کلام فرمایا. 27واں پارہ سورہ نجم اٹھا کے دیکھیے، اوحا الی عبدہ ما اوحا، اور کسی مفسر کو اس پر اعتراض نہیں ہے، کسی فرقے کو اعتراض نہیں، حتیٰ کہ وہابیہ بھی اس کے قائل ہیں، ان مفسرین بھی قائل ہیں کہ عبد ہی سے مراد جناب محمد رسول اللہ ہے. ایک آدھ آدمی کو یہ مغالطہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں غالباً اس میں غلط نہیں سمجھ رہا تو صرف مودودی صاحب نے کہا کہ عبد ہی سے مراد جبریل امین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ان سے کلام کیا. مودودی صاحب کو یہ وہم ہوا، ورنہ کو 3000 مفسرین سب نے یہ لکھا ہے عبد ہی سے مراد جناب محمد رسول اللہ، اوحا الی عبدہ ما اوحا. تو جو لوگ اتنے مفسرین عربی فارسی اور بڑے بڑے اساتذہ، اب دیکھیے ہندوستان کے اندر، پاکستان ہندوستان کے اندر جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان شخصیات کا جب نام آ جائے نا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے جو استاد علم شریعت کے وہ یہی حضرات ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ جس آدمی کا خود مطالعہ نہ ہو، علم تفسیر میں یہی قاعدہ ہوتا ہے کہ خود مطالعہ نہیں ہے، کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تو اپنے سے پہلے جو مفسرین ہیں ان کی تفاسیر دیکھیں، قرآن پاک کی مراد معلوم ہو جائے گی. اب کوئی 2000 مفسرین کے خلاف ایک آدمی رائے قائم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی نئی تحقیق پیش کی ہے تو یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر اگر تم نیا راستہ اپناؤ گے، یعنی مومنین کے پیچھے نہیں چلو گے، تو میں تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. نولہ ما تولی، میں تمہیں تمہاری حالت میں چھوڑ دوں گا، تمہاری رہنمائی نہیں کروں گا، ونصلہ جہنم، اور تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا. اس لیے مسلمانوں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کی وہ مراد معلوم کرتا ہوں جو آج تک 14 صدیوں میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، تو یہ اس کا علم نہیں ہے بلکہ اس کی گمراہی ہے. تو تمام مفسرین عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضرت مفتی احمد یار خان صاحب تک، یہ تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے بشر بلا واسطہ اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بلا واسطہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ سے بات فرما دی. وہی فرمائی. تو میں پوچھتا ہوں، جب یہ قاعدہ بیان ہو گیا کہ بشر بات نہیں کر سکتا تو عبد بھی تو بشر ہے نا، عبد کا اطلاق بشر پر ہی ہوتا ہے، تو پھر ان سے کیسے بات کر لی؟ ان سے کیسے بات کر لی؟
وہ کس طرح بات ان سے ہو گئی؟ دونوں باتیں قرآن کہتے ہیں، ان سے کس طرح بات ہو گئی؟ اب اگر کوئی بشر مجھے دیکھ نہیں سکتا اور یہ حرام ہے، یہ شرع عقائد میں لکھا ہے، یہ مسئلہ علماء متکلمین نے، کوئی کہے میں نے اللہ کو دیکھا تو غلط کہتا ہے۔ اللہ کی تجلیات کو دیکھ سکتا ہے، اس دنیا میں مشاہدے میں تجلی آ سکتی ہے، عین ذات باری تعالیٰ نہیں آ سکتی، جو اولیاء کاملین کہتے ہیں اور خدا کا دیدار حاصل کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا اس کا مطلب ہے تجلیات ذات دیکھتے ہیں، ذات نہیں دیکھتے، اللہ کی تجلیات دیکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا مشاہدہ بشر کو، عالم بشریت کو قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ قیامت کو کیوں ہوگا؟ اب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے بعد آپ نے مرنا نہیں، اور یہ قاعدہ پکا ہے کہ جو اللہ کو دیکھ لے وہ مر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کی ذات آپ کو دیکھے وہ مر نہیں سکتا۔ علماء نے لکھا، شرع عقائد میں لکھا ہے، یہ سب سے مضبوط کتاب ہے علم کلام کی، امام غزالی نے بھی اس کو لکھا، داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کشف المحجوب شریف میں، کہ جو آنکھ اللہ کو دیکھے وہ آنکھ بے نور نہیں ہو سکتی، وہ آنکھ بے نور نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری آنکھوں نے بے نور ہونا ہے، ابھی ہم سب نے مرنا ہے، اس لیے اللہ نے دیدار اپنا حرام کر دیا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کہ تمہیں ابھی مرنا ہے، تم اس وقت مجھے دیکھو گے کہ جب دیکھنے کے بعد پھر موت تم پر حرام ہو جائے گی، پھر تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اس لیے اس دنیا میں بشر نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن حضور فتح اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ ایسا دیکھیں گے یعنی 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند دیکھتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو۔ تو یہاں پر ہی میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کو ہم سب دیکھیں گے۔ آپ کہیں الحمدللہ دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مسلمانوں کو، مومنوں کو قیامت کے دن خدا کا دیدار ہوگا، بالکل واضح ہوگا۔ بلکہ میں تو عجیب محسوس کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں اگر یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ کا دیدار بہت صاف ہو، روشن ہو، کوئی الجھن نہ ہو، تو آپ نے فرمایا وضو اچھا کیا کرو، وضو اچھا کیا کرو۔ بھلے یہاں اگر نظر کمزور ہو جائے تو ہم لگاتے ہیں، اللہ کو دیکھنے کے لیے اینک وضو ہے۔ فرمایا جس نے وضو اچھا کیا وہ بالکل واضح رب کی ذات کو دیکھے گا۔ اب بتائیں کیا حکمت ہے، وضو کیا اور دیکھنے سے کیا تعلق؟ لیکن اس حکمت کو اللہ کے نبی جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں؟ کہ وضو دنیا میں ہم کر رہے ہیں اور مشاہدہ صاف ہوگا قیامت کے دن اللہ کی ذات کا۔ فرمایا جس کا وضو اچھا ہے اس کو اچھا دیدار حاصل ہوگا اللہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ اور اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسباغ الوضو کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضرت اسرائیل نے یہ بات پوچھی جب نبی کریم علیہ السلام عرش پر تشریف لے گئے تو حضرت اسرائیل نے پوچھا کہ کچھ لوگ بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں، ایسے ہی چند منٹوں میں ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے رجسٹر ہوتے ہیں بھرے ہوئے ان کے گناہوں کے، بس کچھ وقت گزرتا ہے کہ میں اسے اللہ کے ابرار بندوں میں، نیک بندوں میں پاتا ہوں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک سب کچھ اس کا جو ہے وہ سارے دفتر اس کے ختم کر دیے جاتے، گناہوں کے اور نیک بنا دیے جاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل میرا جو امتی مکمل وضو کرے، ایسے پانی کو چھپڑ نہ لے اپنے اعضائے وضو پر، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ تین مرتبہ، تو حضور نے فرمایا ایک مرتبہ دھونے سے وضو ہو جائے گا، لیکن نبیوں کا وضو تین مرتبہ دھونا ہے، یہ انبیاء کا وضو ہے۔ 2 مرتبہ دھونا یہ صلحاء، اور 3 مرتبہ فرمایا یہ انبیاء کی عین سنت پر ہے۔ 3 مرتبہ اگر اعضاء کو دھوتا ہے تو نبیوں والا وضو کر رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو محبت سے وضو کرے گا، اسرائیل تمہیں بھی پتہ نہیں، جو محبت سے وضو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ساعتوں میں، چند لحظوں میں اس کو گناہ معاف کر کے اسے نیکوں میں شامل فرما دے گا۔ وضو کی اتنی بڑی برکت ہے۔ گرامی قدر حضرات، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو یہ اللہ کمال عطا فرمایا کہ ادھر اللہ سے واصل ہیں اور ادھر اللہ کی مخلوق میں شامل ہیں، مگر ان کی ذات کریم کو سمجھنا، آپ کے سامنے ایک ہی بات میں نے عرض کی تھی، اگر توجہ ہو، بشر کلام نہیں کر سکتا اور ان سے کلام فرمایا۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ تقریری نقطہ نہیں ہے، یہ تفسیری نقطہ ہے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، نہ ان کے دیکھنے میں کوئی شک ہے، نہ ان کے کلام میں کوئی شک ہے،
اللہ تعالیٰ نے بے حجابانہ اپنی ذات کا دیدار بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کلام سے بھی ان کو سرفراز فرما دیا. یہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور گرامی قدر حضرات، جو بھی اللہ کے نبی ہیں، ہمارے آقا تو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور سارے رسولوں کے قائد ہیں اور زمین میں اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں. ہر نبی زمین میں خدا کا خلیفہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہمارے آقا مولا اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں. اب مفسرین کرام نے لکھا قرآن پاک کی آیتوں میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، جی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے اے داؤد ہم نے زمین میں آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا. تو خلیفے کا لفظ تو آپ نے بڑا سنا ہے نا. تو خلیفہ کس کا ہوتا ہے؟ خلیفے کے معنی میں یہ بات داخل ہے کہ خلیفہ جب اصل ہو تو خلیفہ نہیں ہوتا. جی خلیفہ تو اصل کا قائم مقام ہوتا ہے نا. بات سمجھ لیے آپ؟ اصل کا قائم مقام ہوتا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو خلیفہ کیا ضرورت ہے؟ وہ کہیں جائے گا. مفسرین کہتے ہیں وہ جانے والا نہیں، وہ سونے والا نہیں، کمزوری اسے کوئی نہیں، مرنا اس نے کوئی نہیں، خلیفہ اس لیے بنا دیے. یہ بات سب سمجھنے والی، لیکن اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں کہ خلیفہ کیوں بنایا. خلیفہ اس وجہ سے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معرفت دینی ہے اپنے بندوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے نا وہ بلا واسطہ تم کو اپنی معرفت عطا نہیں فرما سکتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے کیسے آئے بھائی؟ آ سکتا ہے؟ بولو نا. آ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ احکام سکھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھائی نبیوں کی طرف فرمائی ہے ہر بندے کو فرما سکتا ہے؟ بولو نا. تو فرما ہی سکتا، بندہ اٹھا کون سکتا؟ چلو فرما ہی دیتا، بندہ تو اٹھاتا آگے. بتاؤ نا. اور جس چیز کو ہر پہاڑ نہیں اٹھ سکتے، قرآن کا تلوان کر رہا حضر قرآن لڑائی خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ کلام ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا تو پہاڑ پھنس جاتے. تو جس کو اٹھانے سے پہاڑ عاجز ہے ہم کیسے اٹھاتے بھائی؟ بولو نا. اٹھا سکتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ ہم نہ اٹھا سکتے تو پھر کس کی ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت تھی کہ جس کے سینے پہ سارا قرآن نازل ہو جائے اور وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرے. ایسا کون ہے؟ ایسا کون ہے بھائی؟ کہتے جی ہم بشر ہیں، بشر ہیں، بشر کی سی تعریف کرو. میں نے کہا بشر کی کیا مجال ہے کہ قرآن اٹھائے؟ بشر کی طاقت پہاڑ کے برابر ہے نہیں؟ بولو. کسی بشر کی طاقت ہے پہاڑ کے برابر؟ ہے، لیکن وہ خاص بشر ہے. ابھی آپ کے سامنے بات کروں گا میں. عام بشر کی کیا طاقت ہے جی جس پہاڑ نہیں اٹھا سکتے اسے بندہ اٹھا جائے؟ فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. عقل و عقل سلیم ہونی چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں نبی کا کیا امتیاز ہوتا ہے؟ میں نے کہا نبی کا یہ امتیاز ہے کہ سارے پہاڑ جس پر اللہ کہتے ہیں اگر قرآن نازل کروں میں ان پہاڑوں پر تو متصدعا من خشیت اللہ، یہ بڑھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سرما ہو جائیں گے. یہ پاگل بڑھ جائیں گے. کون اٹھائے گا اس کو؟ فرمایا نزل علی محمد. پیار سے بولے سبحان اللہ. اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو پیار سے کہیں جسے نہیں اٹھا سکتے اسے کون اٹھائے گا؟ محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ نے پورے 30 پارے قرآن اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ پیار سے کہیے سبحان اللہ. یہ نبی کریم علیہ السلام کا امتیاز ہے. تو اللہ کے نبی کی یہ شان ہوتی ہے، اس کا امتیاز ہوتا ہے. ابھی اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کی طاقت پہاڑوں کے برابر ہے. بتاؤں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی طاقت پہاڑوں کے برابر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تم نے کہا میں تمہیں اپنا دیدار دوں، میں تمہیں دیدار دوں گا لیکن تو دیکھ نہیں سکے گا. میں دکھا دوں گا تو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن جو تو نے کہا کہ دکھا اس کا انکار نہیں کروں گا. کیوں؟ تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ اللہ نبیوں کی بات کبھی نہیں بھی بتا. بس تو دیکھ نہیں سکتا لیکن پھر بھی انکار نہیں ہے. اس سے اللہ کے نبی کی عظمت آپ کی سمجھ میں آئی. جب دیکھ نہیں سکتے تو ضرورت ہی نہیں تھی. بس تم دیکھ نہیں سکتے، بات ختم. بات ختم. کہہ جو دیا بلند ترانی ہر چیز تو نہیں دیکھ سکتا تو بات ختم ہونی چاہیے تھی نا. دیکھ
جو نہیں سکتے تو بات ختم. بھائی آپ کیا اندازہ ہے کہ جب اہلیت طاقت نہ ہو تو اللہ فرما بھی دے لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے, بات ختم ہو جانی چاہیے نا. انہوں نے ایک سوال کیا, سوال کا جواب ہو گیا مکمل, اب بات ختم. لیکن ختم نہیں ہوئی. فرمایا ختم تب ہو جب صرف ایک بندے کا اور اللہ کا تعلق ہو. اس میں کلیم ہے میرا رسول ہے, بات ختم تب کیسے کر دوں؟ اگر اس کے دل میں جائے میں نہیں دیکھ سکتا, کیوں نہیں میں دیکھ سکتا, تو میں اس کی تسلی کراؤں گا. فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے فرمایا اچھا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. تو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن پھر بھی انظر الی الجبل, میں تجھے یہ بات تیرا عین الیقین اور حق الیقین تمہیں کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسے انکار نہیں کر دیا کیونکہ تم میرے کلیم ہو. تمہیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا. دیکھو میں تجھے تجربہ کر کے دکھاتا ہوں. انظر الی الجبل, اس پہاڑ کی طرف دیکھو. ان استقر مکانہ فسوف ترانی. اگر میری تجلی میں کروں گا اس پہاڑ پر, اگر تجلی کو اٹھا گیا یہ پہاڑ, ان استقر مکانہ اپنی جگہ پہ جمع رہا, استقر اگر ٹھہرا رہا جمع رہا اپنی جگہ پر, پہاڑ سوف ترانی, پھر تو بھی دیکھ لے گا, پھر تو بھی دیکھ لے گا. اب اعتبار کر دیا اللہ نے, کیا کر دیا؟ توازن, برابری بتا دی. جی کیا کہ اگر پہاڑ ٹھہرا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا, مطلب تجھ میں اتنی طاقت ہے جتنی پہاڑ میں ہے. اگر پہاڑ دیکھے گا تحمل کر جائے گا, تو بھی دیکھ لے گا. بس یہ توازن بتا دیا. میں یہاں پہ چونکہ نبی پاک کا میلاد پڑھ رہا ہوں تو آپ نے سمجھی میری بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری تو دیکھ پہاڑ کی طرف, پہاڑ اگر ٹھہرا رہا تو بھی دیکھ لے گا. تو جلدی ہوئی نہ پہاڑ ٹھہرا رہا نہ آپ نے دیکھا. لیکن لطف کی بات یہ بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت جب دکھائی گئی تو پہاڑ کے برابر, اور مصطفیٰ علیہ السلام کی طاقت جب بتائی گئی فرمایا ایک پہاڑ نہیں سارے پہاڑ مل کے بھی قرآن نہیں اٹھا سکتے, میرا مصطفیٰ اٹھا سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عید میلاد النبی. گرامی قدر حضرات دیکھیے, قومیں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام, انبیاء کرام ایسے ہی باکمال ہوتے ہیں, اور جس کے پاس کچھ نہ ہو, لوگ آج کل کہتے ہیں, وہ بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے, مفتی صاحب بھی آپ کو بتاتے رہے ان بدبختوں کے بارے میں, کہنا بھی پڑتا ہے نا, اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالیں گے, کہیں گے دیکھو یہ کیا بتاتی, جو اللہ بنا رہے ہیں, یہ کیا بتا رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن مقدس خود بیان کرے, اللہ تعالیٰ بیان کرے, تو ہم تو صرف ذریعہ ہیں آپ تک وہ بات پہنچانے کا. کیونکہ آپ سب لوگ تو قرآن پاک اس طرح پورے پڑھے ہوئے نہیں ہیں نا, یا خود سمجھے, تو ہم تو صرف ذریعہ ہیں. ہمیں نکال دیں درمیان سے, قرآن پاک خود آپ اٹھا لیں, صرف ہماری نشاندہی پر آپ قرآن پڑھ لیں, اس پر آپ کو یقین آ جائے گا. کوئی اللہ تعالیٰ تو شرک کی بات نہیں کرتا نا, بولو اللہ تعالیٰ شرک کی بات نہیں کرے گا نا. تو جب قرآن مقدس خود ان کی یہ عظمت بیان کرے تو پھر کون بھاگ سکتا ہے اس سے, کوئی فرار ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو یہی موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اللہ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, اللہ کے رسول, صاحب کتاب, بڑے مرتبہ والے. لیکن ہمارے قوم والا سر دیکھو, قوم ان کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ ہم پیاس سے مر رہے ہیں, پانی ہمیں دلا دیجیے, پانی دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن مقدس پہلا پر استسقا موسیٰ لقومہ, استسقا موسیٰ لقومہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ میری قوم کو پانی عطا فرما. استسقا لقومہ, پانی طلب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب, استسقا موسیٰ لقومہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, پانی طلب کیا. قرآن مقدس اندر
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فقلنا، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنا یہ عصا پتھر پہ مارو، یہ عصا سوٹا پتھر پہ مارو، اضرب عصاک الحجر، اپنا یہ عصا پتھر پہ مارو، آپ نے مارا، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ کتنے چشمے؟ 12 چشمے پھوٹے، 13 بھی نہیں پھوٹے اور 11 بھی نہیں پھوٹے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پانی مانگا 12 چشمے پہ پھوٹے پڑے۔ فرمایا اس لیے کہ اس وقت میرے ساتھ 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلے ابھی تو میرا پانی مانگ رہے ہیں، اور پھر اگر پانی دیا ایک ہی چشمے سے پھر لڑ پڑیں گے، اس لیے بس پکا انتظام کر دیا، ان کا چشمے بھی الگ الگ جاری کر دیے ان کے لیے، تاکہ 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ پہچانے اور لڑے نہیں آپس میں، تاکہ اپنے اپنے چشمے سے آ کر ہر قبیلہ پانی لے لے۔ ضرب ایک ماری، عصا جو ہے اس کی ضرب ایک 12 نہیں ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے۔ بولو زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ طاقت ہے آپ کی، یہ معجزہ ہے آپ کا۔ عصا سے کبھی پتھر پر عصا مارا جائے تو پانی جاری ہوتا ہے جی؟ آپ نے دیکھا ہے نا، پہاڑی علاقہ ہے تو بڑے بڑے بور ہوتے ہیں، بور فیل ہو جاتے ہیں، پانی نکلتا ہی نہیں، تو یہاں سے فرمایا مارو پتھر پر عصا مارو۔ اب یہ عجیب عصا ہے کہ عصا مارا یعنی سوٹا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے، تو پتھر کو کتنا شعور ہے، اور اس ضرب کو کتنا شعور ہے، اس عصا کو کتنا شعور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتنی طاقت ہے۔ ہم سے کیا مانگتے ہو کہ پانی تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، اسی کو چلاؤ پانی مل جائے گا۔ اب اس عصا کا حل دیکھیے، پانی کی ضرورت پڑی تو حکم ہوا مارو، پانی کے چشمے جاری ہو۔ اچھا، اور جب پانی خشک کرنے کی ضرورت تھی، جب آپ کی فوج نے اترنا تھا نیل سے پار، سمندر سے دریا سے پار اترنا تھا، تب بھی پوچھا کہ پیچھے فرعونی فوج لگی ہوئی ہے، میں کیا فرمایا عصا مارو۔ یعنی پانی کی ضرورت ہے تب بھی عصا کام دے گیا، پانی خشک کرنا ہے تب بھی عصا کام دے رہا ہے۔ اب بتائیے عصا کی شان ہے یا جس ہاتھ میں عصا ہے اس کا ہاتھ کی یہ شان ہے؟ اللہ کی قدرت کا مزہ ہے نا۔ پہلے اس کو خشک کیا، لیکن عجیب حال ہوا، ابھی پوری فوج پوری اتری نہیں تھی کہ فرعونی فوج پیچھے آ گئی۔ تو فرمایا اب یہ کیا ہے کہ اگر پانی خشک رہے گا، نیل کا پانی اب بہت بڑا دریا ہے، ادھر رک گیا ادھر رک گیا، درمیان سے پانی خشک ہو گیا۔ جب فرعون کی فوجیں اتر گئی، اب پھر گھبراہٹ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اگر یہ خشک رہا تو یہ ہمارے پیچھے ہی دوسری سے چل آئے گی، اور میں پھر جاری کرنا ہے تو میرا عصا مارو۔ پانی چاہیے تو اٹھا مارو، پانی خشک کرنا ہے تو اٹھا مارو۔ اللہ اکبر۔ تو جادوگروں کے مقابلے میں گئے، جادوگروں کے مقابلے میں، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا ہونا کیا ہے، تیرے ہاتھ میں عصا ہے۔ کئی سانپ سبونگڑے کئی چیزیں انہوں نے پھینک دی جادو کے زور سے، ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، عصا پھینکو، عصا پھینکو۔ عجیب شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پانی ان کو دیا، پانی جنہوں نے مانگا ان کو پانی عطا فرمایا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، قابل توجہ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پانی مانگا اللہ سے، استسقا موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، پہلے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا، قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ قوم میں اگر اپنے نبی سے مانگیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ مسئلہ ثابت ہوا یا نہیں؟ کیوں مانگا؟ قوم کو ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ پانی مانگ رہا ہوں تو اللہ سے مانگو؟ جی، کلیم اللہ ہے، اتنے بڑے رسول ہیں، نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ پانی دینا میری کام نہیں ہے، میں نے یہاں کو کنواں نکال رکھا ہے، میں نے کوئی بور کرا رکھا ہے، یہاں پہ ہینڈ مل
रसूल कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, तो फिर कौम ने उनसे क्यों मांगा? जो मांगी बैठी थी तो अल्लाह ही जिक्र ना करता। अल्लाह ने हमारे लिए इसलिए जिक्र किया है कि पहली कौमें भी नबियों से मांगती रही है, तुम भी मांगो तो कोई हर्ज नहीं, मेरा रसूल समझ के मांगो। ये इस्तिदलाल फासिद नहीं है, ये इस्तिदलाल ताम है। हाँ, इस्तिदलाल फासिद समझते हो? ऐसे ही दलील पकड़ लेना खिंच तान के, उसको कहते इस्तिदलाल फासिद। ये इस्तिदलाल ताम है, तकरीब ताम है इस दलील के साथ। क्या कि कौम ने मांगा, अगर अल्लाह को पसंद ना आता तो झिड़कता हो कौम, ये क्या दे सकता है? आओ मेरी तरफ। आजकल तो यही तकरीर होती है, ये तो आजिज है, आजिज है। मैंने कहा आजिज कैसे है जी? ये आजिज है, आजिज है अल्लाह के लिए। इतने इतने बड़े सांप जिन्होंने छोड़े हैं, ये आजिज है। एक असाब फेंका और फिर एक लुत्फ की बात कुरान में 19वें पारे में मौजूद है कि जादूगरों से एक बड़ी हिकमत की बात होगी। जादूगरों से एक बड़ी हिकमत की बात हुई। बड़े जादूगर थे भाई, लेकिन एक बड़ी हिकमत की बात हुई। क्या कि आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा पहले आप कुछ दिखाएंगे या हम दिखाएं? ये सवाल वाला मसला नहीं है, जोर से कहो। हम फेंके या तुम फेंकोगे? बस सिर्फ इतनी बात कही उन्होंने। अल्लाह ताला को इतना प्यार आया कि ये तुमने मेरे रसूल का ये अदब किया है। तो तुम तो फिरौन के बुलाए हुए, उसके किराए के लोग, तुम्हें क्या था? तो ही चपड़ पड़ते जरा वहां निकलो कभी नहीं। सिर्फ इतनी बात की, मूसा आप कुछ आप डालेंगे या हम डालें? आप कोई दिखाएंगे या हम दिखाएं? अल्लाह को इसी बात पर प्यार आ गया। जादूगरो, तुम जादूगर होकर आए हो, लेकिन जाओगे तो मोमिन होकर जाओ। कुरान मुक़द्दस उठा के देखो, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, उनको दौलत ईमान नसीब हुई। बल्कि इस हाल तक दौलत ईमान उनको नसीब हुई, जब हजरत असा फेंका ना, वो सारे जादू की सब रस्सियां खा गया, हजरत का असा खा गया और फिर असा बन गया। एक दफा इदा बन गया और फिर वो आपने हाथ लगाया तो असा बन गया। अब जादूगर चूंकि खुद जानते थे, जादूगर थे, बड़ी ताकत थी उनके अंदर, उन्होंने समझ लिया कि जादू की जो हद खत्म होती है, इससे आगे इसका कमाल शुरू हुआ, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह का नबी। क्योंकि उनमें बड़े बड़े करिश्मे वाले थे ना भाई, जादू तो बड़े पक्के थे उनके पास। उन्होंने कहा जादू के हाथ तो हम कर देते, जब हमारी हाथ से भी काम ऊपर हो गया, ये यकीनन अल्लाह ताला का नबी। कलमा पढ़ लिया, जब कलमा पढ़ा ना तो फिरौन बड़ा डांटा। उन्होंने कहा तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, हमने तो बड़े बड़े बुलाए थे, बड़े बड़े तुमने बुलाए थे, तुमने बेइज्जती करवा दी। मूसा की बात मान गए, उसके रब को भी मान गए। अब मैं तुम्हें बड़ा अजाब दूंगा, बड़ा मारूंगा तुम्हें। उन्होंने कहा मार। लन्नो से रकाला माजाना मिनल बय्यिनात, लन्नो से रकाला माजाना मिनल बय्यिनात, तेरी मार हमें इस रास्ते से नहीं रोक सकती। क्यों? तू तो अंधा है। कम अज कम जादू ने हमारी इतनी आंखें खोल दी हैं कि हम हकीकत को पहचानने के काबिल हो गए हैं। क्यों? कि ज़मीनी उलूम की यहाँ इंतहा होती है, वहां से आसमानी उलूम की इब्तिदा हो रही है। हमें मूसा में वो दलील नजर आ गई कि जो दलील तुम्हें नजर नहीं आती, अब अगर हमारी जान भी मार दोगे तो ये भी कोई कीमत नहीं है जो ईमान मूसा ने हमें अता फरमा दिया है। बात समझ आई आपको या नहीं आई? दलील समझना भी हर एक की बात नहीं होती। अब कुरान पढ़ते जाएं, कुरान पढ़ते जाए, लोग कहते जी सब कुरान पढ़ते हैं। और मैंने कहा कोई अकल से भी काम लो, दुनिया के मामला में तो बड़े बारीक हो। कल मैं एक छोटा सा दुकानदार, उसके सामने पता नहीं कितने मेरे जेब में टूटे हुए पैसे थे। मैंने कहा यार कोई समझ मुझे तो नहीं है, 8 दिन हुए हैं आगे, इसमें पता नहीं 1 पैसा के 2 पैसे के 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, और कमाल है बोले तो 10 पैसे बड़े हैं और 20 पैसे छोटे हैं। तो मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही। देखो छोटा सा बच्चा एक अलग कर दिया उसने, कह रहे ये छोटा है जी, ये बड़ा है, उससे सिक्का ये बड़ा है, ऐसे आराम कर बता दी जी। तो आप अगर आपसे अगर पूछे तो आप भी फौरन बताएंगे ये तब इसमें तफसील है जनाब, ये सिक्का है। मैंने कहा इसकी बड़ी पहचान है आपको, तो ये समझ नहीं आती कि पुराने पास की दलील देने वाला कौन झूठा है और कौन सच्चा है। इसमें भी गौर फरमाया करो ना, ये भी तो गौर फरमाओ कभी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ पैसे पहचानने के लिए हमें पैदा नहीं किया,
تو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت قرآن ہی تو ہے، وہ بھی پڑھ جاتے ہم بھی پڑھ جاتے۔ میں نے خود پوچھا کیوں کہ دوران طالب علم بہت جلد سے ہم سنتے تھے، جس کا بھی جلسہ ہوتا سنتے تاکہ پتہ چلے، ایک تقابل کرنا ہوتا ہے نا، پتہ چلے وہ دلائل کس کے مضبوط ہیں۔ تو اپنے اساتذہ سے ہم نے کہا تو کوئی سمجھ نہیں گزارا، تو بھی ایک مولوی ہے بڑا قرآن پڑھا اس نے، تو آپ بھی قرآن پڑھاتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر قرآن کیا معیار ہوا؟ وہ تو سب پڑھ جاتے ہیں۔ فرمانے لگے قرآن پاک ایک بات پہلے عقل سے معلوم کر لو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس چیز کو پیدا کرتا ہے اور پھر اسے نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے اور پھر اسے نبوت اور رسالت دے کر ایک قوم کی طرف مبعوث کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی مذمت نہیں کرتا۔ یہ کتاب کا فیصلہ نہیں ہے، ہر آدمی کی عقل بھی بتائے گی۔ بتاؤ نا، جسے خود ہی بنایا، خود نبوت دی، خود رسالت دی، خود بھیجا، خود کتاب دی، معجزے دیے، اب اس سے گھبرا کر اس کی مذمت بھی خود ہی کرے گا۔ دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی آدمی کو مولوی کہوں جی یہ مولوی صاحب ہیں آپ کی مسجد میں رہیں گے، وہ مولوی صاحب غلط نکلیں، کرپٹ نکلیں، بدمعاش نکلیں، ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ میرا علم قدیم تو نہیں ہے نا، مجھے کیا پتا یہ پرسوں کیا کرے گا، لیکن اللہ جسے نبی بنا کے بھیجے گا کیا وہ بھی کرپٹ نکلے گا؟ یہ تو اللہ کے علم پر اعتراض ہوگا نا۔ اور خدا کے بندہ جسے نبی بنایا، رسول بنایا، کتاب دی، وحی دی، خود بھیجا، پھر اس کی تعریف ہی کر سکتا ہے، اس کی توہین نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی آپ کو؟ سمجھے نا اس بات کو؟ تو اس لیے ہر قرآن پڑھنے والا سچا نہیں ہوگا کہ جان لے جو قرآن پڑھے اور اللہ کے نبیوں کی توہین کرے، اللہ کے رسولوں کی توہین کرے، اگر جو قرآن کا سہارا لے وہ منافق ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے۔ کیوں؟ یہ تو عقل خود تسلیم کرتی ہے اس بات کو کہ جسے خود بھیجا اس کی مذمت کیوں کی؟ جی، بلکہ کسی کو تو معجزہ دے کر بھیجا، اور جن کی بات ہم کر رہے ہیں، جن کی میلاد منا رہے ہیں، انہیں معجزہ دے کے نہیں بھیجا، انہیں معجزہ بنا کے بھیجا ہے اور اپنی ذات کی دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ اور انبیاء کا ادب تو کھلے دشمن بھی اگر ایک موقع دے دیں، دل سے ادب کر دیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت کرم فرما دے۔ بتاؤ نا، 19واں پارہ اٹھا کے دیکھو، 9واں پارہ اٹھا کے دیکھو، دونوں میں پورا پورا رکوع بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں پر کرم فرما دیا، کس وجہ سے؟ انہوں نے نہ جانتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں ان کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ نادانستہ ان سے ادب ہو گیا، دانستہ ادب نہیں ہوا، نادانستہ ادب ہو گیا۔ آپ بات سمجھیں، جانتے ہوئے ادب نہیں کیا، کیوں کہ اگر جانتے ہوئے کرتے پھر مقابلہ ہی کیوں کرتے؟ مطلب نادانستہ ادب ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس پر بھی پیار آ گیا، آئے تو پھر دشمنی کرنے، اور آیت کر دی میرے کلیم کی جاؤ، نادانستہ تم نے ادب کیا، اس پر بھی میں نے تمہیں ایمان بخش دیا، دو چیز جنتی بنا دیا ہے۔ اب کچھ غور کرو نا مسلمانوں، مقابلے میں آنے والے جادوگر نادانستہ کلیم کا ادب کریں تو انہیں ایمان مل جاتا ہے، اور اگر محمد رسول اللہ کے غلام جانتے ہوئے ادب و احترام کریں، عزت و وقار کریں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے کیوں محفوظ نہیں فرمائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جب پانی مانگا، انہوں نے مانگا، اللہ سے مانگا، پھر عصا کا حکم ہوا، عصا مار دیا۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف سے کتاب المعجزات سے حدیث پیش کرتا ہوں، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، عظمت بیان کر چکا ہوں، تقابل نہیں کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن نسبتاً امتیاز عرض کرتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کا۔ ہاں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، پانی جب مانگا گیا تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا، لیکن 1500 صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ سے پانی مانگا ہے۔ آہستہ سوالنا کا کوئی موقع نہیں، موقع ہی نہیں، کوئی موقع نہیں، کسی قسم کا کوئی کمزوری نہیں۔ اب تو صاحب صدر بھی تشریف لیا ہے، قاری علامہ قاری محمد امین صاحب اعلان کر رہے حضرت تشریف لائیں گے اور ان کی صدارت ہو رہی ہے، نہیں فرمایا ہو رہی ہے، تو اب تو ہو گئی ہے، آپ تشریف لے آئے، اب کوئی کمی کوئی رکن بھی کم نہیں رہ گیا، صدارت بھی ہو رہی ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے، یہ علماء بھی تشریف فرمائے، کثرت سے اور بھی تشریف لیتے آئے۔ ہاں گرامی قدر حضرات، توجہ کا طالب ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا گیا تو رب سے مانگا، فرمایا سوتا مارو،
اور ادھر 1500 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر جب کافروں نے روک لیا نا، روکا نا حدیبیہ کے مقام پر عمرے کے لیے نہیں آنے دینا، یہ اس مقام کے بعد کتاب المعجزات بخاری شریف اٹھا کے دیکھو. اور پھر مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے. کہتے جی آپ شیخ الحدیث ہیں. میں نے کہا شیخ الحدیثی تمہاری کدھر گئی؟ کوئی آشیا ہے؟ یہ آشیا ہے کوئی شرح ہے؟ یہ بخاری متن میں لکھو کتاب المعجزات اٹھا رہا، چوٹی کی حدیث ہے پوری بخاری میں، چوٹی کی حدیث. کیوں؟ چلیے چوٹی کی ہے، وہ 99 بندہ ہے جو اس بات کر رہا ہے. 1500 صحابہ اور میں حبیب پیارے پیارے صحابی نبی کریم علیہ السلام سب صحابہ ہوئے، لیکن جابر بن عبداللہ سے بہت پیار کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت جابر بن عبداللہ سے خصوصی نوازشات تھی. جابر بن عبداللہ کو سب کہے بھئی بڑی پیاس ہے. میں کہا پیاس ہے، جاؤ حضور کے پاس. اور میں کہا ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ. جابر بن عبداللہ جائے گا. یہ ہوتی ہے باتیں یار، یہ باتیں ہوتی ہیں. بدبخت ہے منکرین ویسے کہہ دیتے جی اس کو کیا فرق پڑتا ہے نا. جو پیارا ہو سب کو پتا ہوتا ہے کہ بات اسی سے کروانی ہے. جابر بن عبداللہ تم جاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے میں جاتا ہوں بارتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ گئے، عرض کیا، جابر بن عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صحابہ کرام بڑی تنگی میں ہے، یہاں قریب قریب پانی کوئی نہیں، چٹکل میدان ہے اور بڑی تکلیف ہے. وضو کے لیے بھی پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے بھی ختم ہو گیا، صبر بھی انہوں نے کیا. اب آپ کے سامنے سارے ظاہر نہیں کرتے اپنی تکلیف، مجھے کہا ہے کہ آپ کہہ دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر تو یہ بات کیا پریشانی کی تھی، پہلے ہی کہہ دیتے تم پانی نہیں ہے. یا رسول اللہ عرض کر دیا پانی نہیں ہے. تب قرآن پاک میں تو آیا نا استسقا موسیٰ اذ استسقا موسیٰ، تو استسقا محمد آ کیوں نہیں آیا؟ پانی مانگا تو محمد رسول اللہ نے اللہ سے مانگا، یہ کوئی سوال ہے؟ کیا ہے؟ بولو اور بولو. کوئی پہچانو نا بات. موسیٰ علیہ السلام استسقا موسیٰ علیہ قومہ ہی، تو استسقا محمد علیہ قومہ ہی، یہ کیوں نہیں آیا؟ یہ کیوں نہیں آیا بھائی؟ اس لیے نہیں آیا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے اور محمد حبیب اللہ ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ استسقا محمد لقومہ ہی کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ یہ اس لیے نہیں آیا کہ حبیب کو پہلے ہی بتا دیا ہے. تو اسے تو کہا کہ سوٹا مارو، اور پہلے مجھ سے انہوں نے مانگا. آپ کو اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. پہلے ہی دے دیا، پہلے بخش دیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ، پہلے ہی بخشا ہوا ہے. ادھر روپیہ سات الحجر نہیں کہا ان کو، تو یہاں حضور نے کوئی ادھر روپیہ سات الحجر کا تکلف کیا ہے؟ ایک سوٹا مارتے پتھر پر اور کہتے لو پانی جاری ہو گیا. فرمانا وہ کلیم ہے، وہ کلیم ہے، وہ بھی بڑا کمال ہے. کیونکہ جانتے ہو نا منگلے کے علاقے میں یا میر پور میں یا کوٹڑی میں پہاڑی علاقے میں اگر بور کرنا ہو تو کہاں ادھر روپیہ سات الحجر اور کہاں 200 فٹ پانی اور گہرائی ہو جنا وہ روا پورا پنڈ لگا ہے جی پانی کٹو جی نکل نہیں پیا ہے نا. کمال وہ بھی بڑا ہے. مگر فرمایا کلیم اور حبیب کا فرق بھی دیکھو. فرمایا جابر تو تھوڑا بہت پانی نہیں مل سکتا؟ عرض کرتے ہیں ہاں حضور میں دیکھتا ہوں. تو مشکیں انڈیلی نچوڑی تو ایک تشت میں اتنا پانی نکل آیا کہ ایک آدھا پورا جو ہے نا پانی انگلی کا آدھا پورا، پورا پورا بھی نہیں آدھا، اس میں ایسے ڈوب جاتا. فرمایا لے آؤ. اور یہاں پر اسی مقام پر علامہ سہارنپوری تقریر کرتے ہیں. فرمایا وہ کیوں مانگ لیا اتنا سا؟ یہ فرق واضح کرنا تھا کہ بغیر اس کے بھی پانی میں دے سکتا ہوں، لیکن اس سے وام ہوگا لوگوں کو کہ محمد رسول اللہ نے پانی پیدا کیا، تو میں خالق نہیں ہوں، خالق اللہ ہے. اتنا سا سبب بنا دو، تھوڑا سا نام کا پانی لاؤ، اس میں زیادہ کر دوں گا تو
ہمارے سامنے. فرق سمجھ رہے آپ؟ ہاں، سوٹا نہیں مارا، پتھر سے جاری نہیں کیا، پتھر سے تو پانی نکلتا ہی رہتا ہے. محمد رسول اللہ نے اس تشت میں ہاتھ رکھا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور زور سے کہیے سبحان اللہ. جو عصا پھینک کر پتھر سے پانی نکال دے وہ کلیم ہے. تو پتھر سے تو پانی نکلتا رہتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، پتھر بھی تو مٹی ہے، تو مٹی سے پانی نکلتے رہتے ہیں. اور وجود سے کب پانی نکلتا ہے؟ چشموں کی صورت میں. محمد رسول اللہ نے ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہم نے مشقیں بھی بھر لی، وضو بھی کر لیے، غسل بھی کر لیے، اور پانی ابھی تک جاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے چاہے پانی بھر لو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم تو 1500 تھے، اگر 1,00,000 بندہ ہوتا پانی 1,00,000 بندہ ہوتا پانی تب بھی پورا ہو جاتا. بخاری شریف اٹھاتے تھے. کہاں ہے وہ لوگ اپنے آپ کو حدیث کہلاتے اور پھر کہتے ہیں جس کا نام محمد ولی ہے وہ مالک و مختار نہیں ہے. میں نے کہا آپ کیا بٹاوے ہیں، آپ کیا بلا ہے، آپ کیا چیز ہو جی، مسخرے ہو آپ کہ ہم مولوی ہیں. مولوی کون ہوتا ہے بخاری شریف پڑھے بغیر؟ اور قرآن شریف اور بخاری شریف پڑھے بغیر کون مولوی بن جاتا ہے جی؟ مولویوں کا ماسک پہنا ہوا ہے تم نے، اوپر کوئی ایسی چیز چڑھا رکھی ہے مولوی لگ رہے ہو. بخاری نہیں پڑھی، کہاں پڑھی ہے؟ میں نے کیا تو بول رہا. کلیم وہ ہے جو پتھر سے پانی جاری کرے، حبیب وہ ہے جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، بڑی عظمت ہے ان کی، لیکن نبی کریم علیہ السلام امتیازات جو ہیں وہ تو عجب ایک عالم ہے. دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حقوق مثالی ہیں قرآن مقدس میں. مثالی مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ خاص بات تھی اس وقت حکومت دکھانا مقصد تھا، ان کی حکومتوں کو دکھانا منوانا یہ کو خاص اس میں مقصد تھا. ورنہ اس طرح کے احوال جو ہیں قرآن مقدس میں اور کہیں بیان نہیں ہوئے. میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ بڑے کھلے اس بارے میں دعوے کیے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا ہے نا دونوں. داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں. تو اب میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ قرآن شریف پڑھے ہو، مولوی صاحب قرآن شریف پڑھے ہو، ہاں پڑھے ہو، تفسیر بھی پڑھے ہو، ترجمہ بھی پڑھے ہو، تو پھر سلیمان علیہ السلام کے حال بھی پڑھے، داؤد علیہ السلام پڑھے، پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ نبیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ دماغ خراب ہے. دیکھو ابھی میں آپ کے سامنے ایک ادنا خادم ہوں قرآن پاک کا، قرآن پاک کے ملا تھا، اور یہ آیت طیبات مجھے یاد ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن حصول برکت کے لیے میرے استاد کبھی یہ بھی فرماتے تھے کہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کے تقریر کرو. کوئی شک والی بات تو نہیں ہے، پہلے کوئی نہیں. ابھی جو میں عرض کروں گا قرآن پاک سے بیان کروں، کیونکہ اللہ قرآن حدیث پارے الحمد سے والناس سے میرے پاس موجود ہے. اگر دنیا کی اس سے میری مقصود ہے اللہ مجھے مرتے ایمان ہی نہ نصیب کر. اس بات کو واضح کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کبھی بھی اختیار نہیں ہوتے. اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں جی ہوتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق اپنے قدرت میں تبدیل فرما دیتا ہے. ہمیں اس سے کیا لینا؟ اس سے کم میں بھی تو تقریر ہو سکتی ہے جی. اس سے غرض دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے. آپ سے یہ بات بیان کرنا مقصد ہے کہ انبیاء کے احوال کیا ہیں، اور پھر بیان کر کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ ان انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا کا کیا امتیاز ہے. دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، زور سے سبحان اللہ. اب میں نے قرآن بھی حاضر کر لیا، بھی ایمان حاضر کر کے زور سے
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اس ستون تک مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس سے پیچھے ابھی تک نہیں. اس سے زیادہ تو ٹیلی ویژن کا ریموٹ بھی اثر کرتا ہے. جی تو آپ حضرات کیوں شامل نہیں ہو رہے ہمارے ساتھ؟ بھائی صرف مبصر بن کے بیٹھے ہوئے آپ انوالو نہیں ہے پوری طرح ہمارے ساتھ. زور سے کہو نا سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے جی بطور مبصر ہم شریک ہوئے ہیں. سنی محفل میلاد بھی ہو میرا مبصر ہو. میرا مبصر ہونے کا کیا مطلب؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. کہتے جی کیا فضیلت ہوتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے داؤد کو بڑا فضل دیا. بڑا فضل دیا. بولو بڑا فضل ہے. ہائے ہائے بڑا فضل دیا. فضل دیا لطف آئے گا. لیکن اگر بات توجہ سے آتینا منا فضلا، میں نے اپنے پاس سے اپنے داؤد کو فضل دیا. اب اسی نقطے پر روک کے بات کرو کہ ان کو فضل دیا تو محمد رسول اللہ کو فضل بنایا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور میں تمہارے پاس میں محمد نہ بھیجتا تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یہ میرا فضل ہے، محمد آیا تو شیطان کی پیروی سے اس نے تمہیں بچا لیا ہے. کو فضل دیا، محمد رسول اللہ کو فضل بنایا. کہو نا سبحان اللہ. یہ فرق. فضل دینا اور بات ہے، فضل بنانا اور بات ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ. مولوی اشرف علی خان نے بھی لکھا کہ فضل بھی محمد رسول اللہ ہے، رحمت بھی محمد رسول اللہ ہے. نبیوں اور نبیوں کو فضل دے کر بھیجا، محمد رسول اللہ کو فضل بنا کر بھیجا. یار کہہ دو نا ہمیں قرآن بیان کرنے پر بھی کوئی پابندی ہے. کہو زور سے سبحان اللہ. کیا سمجھے ہو؟ تقریریں ہو رہی ہے قرآن ہم بیان کرتے ہیں. قرآن تم بیان کرتے ہو، تم اس کو کی طرح قرآن پڑھتے ہو. آج کہیں سے پڑھی، فٹ کہیں پہ کر دی جی، منطبق کہیں پہ کر دی جی. بتوں پر، بتوں کی مدد پہ آتے نازل ہوئی، نبیوں پر فٹ کر دی. کیا ہوتی ہے فضیلت؟ میں نے کہا یہ دیکھو میں نے انہیں فضل دیا. کیا فضل دیا؟ یا جبال اوّبی ماء والطیر. حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی پیاری زبان اور آواز عطا فرمائی. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا اب میں آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ بولو تو آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ یہ بھی میں قرآن سے بتاؤں گا. حضرت داؤد علیہ السلام جب اکیلے ذکر کرتے فرمایا اکیلے نہ بولے، یہ پہاڑ ان کو بھی اپنے ساتھ بولا، پرندوں کو بھی اپنے ساتھ بولا. جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے فرمایا یا جبال اوّبی ماء. پہاڑوں میرے ساتھ گاؤ، پرندوں میرے ساتھ گاؤ، اور میرا گاؤ ہی نہیں میں جدھر جاؤں میرے ساتھ آؤ. بات سمجھ آئی؟ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ، اور بولو بولو میرے ساتھ آؤ. چل پہاڑ چل. پہاڑ یا جبال. پہلے کہتے جی جو سنتا نہ ہو تو اس کو یا نہیں کہتے. میں کہتا نبی تو کہہ دو، پہاڑوں کو بھی کہتا ہے یا جبال. جی اب بھی چلو میرے نال بات سمجھ لیتے نا پنجابی میں بھی. یا جبال. ویسے تو لکھنؤ کے آدمی تو نہیں ہے زیادہ تر. یا جبال اب بھی آٹھ اور میرے نال چل. وہ جی پار نہیں بنا سکتا. بھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہتے پار نہیں بنا سکتے. میں نے کہا جو پہاڑ جو
جو پہاڑ چلا سکتے ہیں وہ پر نہیں بنا سکتے. یہ جس نے کہا تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ بتوں کی بات ہو رہی، بتوں کی. ہاں اب جو کوئی نبیوں پر اس کو چسپاں کرے مطلق کافر ہے، پکا. ہاں بالکل پکی بات کہہ رہا ہوں، مجھے اس آیت کا پتہ ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. تو بتوں کی بات ایسی تھی، اس کو جو کہے کہ یہ نبیوں کے لیے بلا دے وہ پکا کافر، بالکل واجپئی اڈوانی جسونت سنگھ جیسا کافر. بالکل کوئی فرق نہیں، خدا کی قسم کوئی فرق نہیں. بلکہ یہ کچھ اس سے مہذب ہوں گے، تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں نا. ہاں جی تھوڑے سے فرق والے ہوں. یا جبال وطنی ما والطیر، پہاڑوں میرے ساتھ چلو، پرندوں میرے ساتھ بولو. اب جب داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تو پرندے بھی ساتھ ذکر کرتے. معلوم ہوتا ہے ذکر کرنے والے کو بھی لطف تب آتا ہے جب سب ذکر کریں. آپ صرف خاموش ہو گئے تھے دیکھتے رہے بھائی کیا کر رہے ہیں. تماشا دیکھنے میں مزہ نہیں، تماشا بننے میں بڑا مزہ ہے. اور وہ بھی حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے لوہا اس کے لیے نرم کر دیا. بولو سبحان اللہ، بولو نا. پہاڑ مسخر کر دیے، پرندے تابع کر دیے، لوہا نرم کر دیا. سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے. ابھی پوچھ رہے ہیں کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں. میں نے کہا صاحب قرآن پاک نہیں پڑھا، 22واں پارہ ہے جی. جب استاد کے پاس آپ گئے تھے 22واں پارہ پڑھنے کے لیے تو نیند آ گئی یا استاد سو گئے تھے، یہ نہیں پتا. وہ فضیلت والے پہاڑوں کے تابع، پہاڑوں کا یا جبال. اب میں میلاد شریف بیان کر رہا ہوں نا، ذرا توجہ کرنا. یہ جن کو فضل دیا ہے نا، یہ کہتا ہے یا جبال، پھر اس کو پتا جی اب بھی ایسے کہا نا. اور جس کو فضل بنا کے بھیجا ہے یا جبال نہیں کہتا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے قدم رکھا جا کے اود پہ، اود رقص کرنے لگا. آئے کوئی دنیا کا ملا اس کو چیلنج کرے، ابو بکر صدیق راوی سیاست شریف حدیث موجود ہے. فرمایا یا جبال تو کہہ داؤد کیونکہ تجھے فضل دیا ہے، مجھے فضل بنایا ہے. ہم پکاریں گے نہیں کہ پکار کے پہاڑ کو پتا چلے کہ حبیب آیا ہے، ابھی قدم رکھا ہے کہ اود رقص کرنے لگا، اود رقص کرنے لگا. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہے، یہ میرا عاشق ہے. اس آہستہ سبحان اللہ کی مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ میں تو پہاڑ جتنا ذوق بھی نہیں ہے جو رقص کرنے لگا. زور سے کہو سبحان اللہ. یہ اود ہے، یہ پہاڑ ہے. اود رقص کرتا ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا عاشق ہے. فرماتے ہیں کہ اود پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اود کی ان ٹھیکریوں پر میں صدقے جاؤں. اگلا جملہ سناؤ مسلمانوں. فرمایا میرا یہی پیار نہیں کرتا، میں محمد بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اود مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. اس لیے وہ پہچانتا ہے. یا جبال کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پہاڑا تو میرے نال. نا پہاڑ پہچانتا ہے، ابھی کرتا ہے، ابھی قدر میں رکھا ہے تو رقص میں آ جاتا. لو نرم ہو گیا، نرم ہو گیا تو عقل کہاں سے آ گئی؟ بات سمجھ نہیں آئی. پہاڑ محبت کرے تو میرا نرم نہیں ہو گیا، اس میں تو عقل بھی آ گئی. کہو نا سبحان اللہ. تو فطرت ہی بدل دی بھائی. حالانکہ علماء موجود ہیں، وہ تو جامد ہے جس میں مطلق ہے. اس میں کیا ہے؟ نہ حرکت ہے اس میں جی. اساس نامی متحرک بالارادہ، یہ انسان اور حیوان کی تعریف ہے، جس میں مطلق کی تو نہیں ہے، وہ تو جامد ہے. حرکت کرتا ہی باہر ہے تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو جس میں مطلق ہے جی. تعارف اس میں، عقل اس میں، ادراک اس میں، کوئی چیز نہیں.
اور جس میں مطلق ہے جی، تو جس میں مطلق میں وہ رسول کو پہچانتا ہے، نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے۔ اب ایک اور لطف کی بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو قرآن پاک، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ کہاں لوگ بیٹھے؟ آؤ قرآن کے پاس مسلمانوں، فرقہ بازی ختم کرنی ہے تو قرآن میں ختم کرو۔ قرآن بتائے گا، کہتے تھے جی یہ تو نبیوں کو اللہ والی شان دے دی، میں نے کہا اللہ نے خود دے دی، ہم کیا کریں؟ آتینا داؤد منا فضل، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے؟ آتینا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا، علمنا لہ الحدید، ہم نے لوہا نرم کر دیا۔ لوہے کا عادت ہے پانی کی طرف پگھلنے لگتا ہے، بھٹیوں میں پگھلتا ہے لوہا، چوکھا جو زیادہ جو پگھلا دے وہ ملک ہی چھوڑ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ علمنا لہ الحدید، فرمایا ان کو بھٹیاں کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوہے میں آگ داخل کر کرنے یہ بھٹیاں جلائیں، نہیں، ان کے ہاتھ میں کتنی حرارت ہوگی ہاتھ میں، اس طرح پانی کی طرح ہو جاتا لوگ۔ آپ بھی بولے نبی وہ ہے اختیار نہیں ہوتا، میں نے کہا اختیار اور کس بلا کا نام ہوتا ہے بھائی، وہ بھی سوچتا ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، توجہ۔ اور سلیمان، اللہ فرماتا ہے اور سلیمان ان کا بیٹا داؤد علیہ السلام کا بڑا سلیمان، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ان کے ابے کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا، بیٹے کے ہوا تابع کر دی، ہوا تابع کر دی، ہوا بولو زور سے بولو، ہوا تابع، بس ہوا تابع کر دی۔ یہ حاکم ہے، حکمران ہے، ہوا جدھر چاہے ادھر چل، ابا کہتا ہے پہاڑوں کو ادھر چل، پہاڑوں کو ادھر چلی، بیٹا کہتا ہے ہوا کو ادھر چل۔ کون ہے مسلمانوں؟ سبحان اللہ۔ یہ قرآن شریف ہے، بابی کہتے ہیں ادھر ہی سے ملوک پڑھتے رہتے ہیں، ان کو کیا ہے؟ میں کہا پتر سے ملوک واسطے بھی منہ چاہیے، اس طرح نہیں تیری کھوٹے سے تو نہیں پڑھی جاتی، یہ جو پورے منہ میں موری رکھی ہوئی ہے اس سے نہیں پڑھی جاتی، جو قرآن پڑھتے ہیں وہی سے وہ ملوک پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سارے قرآن کے نام، تو کیا بڑا ہے؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ سیون ملوک سے عشق کا اظہار ہوگا، مسئلے نہیں ثابت ہوں گے، مسئلے قرآن سے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب کو آپ صرف شاید ملوک سے پڑھتے، آفتاب المسلمین کتاب پڑھے میاں صاحب، آپ کو پتہ چلے گا قرآن حدیث پر کتنی گہری نظر تھی، پوری شعروں میں کتاب لکھی ہو میاں صاحب، یہ بھی کبھی آپ پڑھا کریں، آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کتنے بڑے محقق عالم دین تھے، لیکن اتنا بھی محقق عالم، عشق کے بغیر تو چارہ کوئی نہیں ہے بھائی۔ مولانا جامی نے جامی لکھی ہے، بڑے بڑے استادوں سے نہیں پڑھائی جاتی، مگر شعر کہا ہے آپ نے۔ امام محمد رضا بریلوی کو ہزار کتابوں سے زیادہ لکھی، مگر کہ بخشش کے بغیر بات نہیں، مطلب اس کا اپنی جگہ ہے، اس کا ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر کچھ کہنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے اس پر، چاہے جتنا بھی علم کوئی بیان کرے۔ غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اب یہ لفظ توجہ سے سنیے، اللہ فرماتا ہے ہمارا سلیمان صبح کی سیر کو جب نکلتا نا تو تیز دوڑنے والا گھوڑا 1 مہینہ دوڑ کر جہاں پہنچ سکتا ہے نا، میرا سلیمان صبح کی سیر نہیں کرتا تھا، زور سے مہینے کی مسافت، صبح کی سیر، صبح کی سیر۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، شام کو بھی چہل قدمی کو نکلتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام شام کو بھی نکلتے چہل قدمی کو، کتنی؟ 1 مہینے کی مسافت تک، کہ تیز دوڑنے والا گھوڑا 1 مہینے میں جہاں پہنچتا ہے، سلیمان علیہ السلام اتنا چہل قدمی کرتی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ کتنا سفر بنتا تھا جی، کہ صبح کو نکلتے دمشق سے اور صبح کی سیر ختم کرتے ایران میں، اور شام کو ایران سے اگر نکلتے تو کابل شہر میں ان کی سیر ختم ہوتی جا کر۔ یہ صحابی رسول ہے جو تفسیر بیان کر، غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا
صبح شام کی اتنی سیر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، زور سے اور دلوں نال آپ پوچھے جی نبی پاک کہاں تک جا سکتے؟ کوئی پوچھے حضور کہاں تک جا سکتے، کتنی دیر میں جا سکتے؟ میں نے کہا قرآن پاک سے آگے تو کوئی بات نہیں نا۔ تو سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا بھی نبی ہے جناب محمد رسول اللہ، سلیمان کے ابا کا بھی نبی ہے جناب محمد رسول اللہ، داؤد علیہ السلام کے بھی نبی، سارے نبیوں کے نبی، سارے رسولوں کے قائد۔ تو جن کی رعایا صبح کی سیر کرے دمشق سے شام سے ایران تک اور ایران سے کابل تک، تو بادشاہ جب چلتا ہے تو کتنی دیر میں کتنی مقامات تک پہنچ جاتا ہے؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ آپ کوئی پوچھے جا کے کہتے مولوی جی وہ کیا حدیث ہے جی بخاری شریف کی ماں کو تقرر فی حق ہذا الرجل، آپ کیا کہتے ہیں اس ہستی کے بارے میں؟ قبر میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ایک مولوی ہے سرفراز جی گرکھل منڈی میں، تو وہ بھی ہے، وہ کہتے جی اتنی تیزی سے رسول سب قبروں میں کیسے آ جاتے ہیں جی؟ ہم نے کہا اچھا، تو غدو اشعار و رواہ اشعار، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نبی الانبیاء نہیں ہے، قائد المرسلین نہیں ہے، سلیمان ہے اللہ کے حبیب بھی نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ محبوب ہے لیکن حبیب کا خطاب ان کا نہیں ہے، ہاں کیونکہ رسول نبی سب محبوب تو ہوتے ہیں۔ گرامی قدر انداز میں عرض کر رہا ہوں، صبح کی سیر دمشق سے چل کے ایران، بولو بولو بولو، صبح کی سیر، اور تو جناب چہل قدمی ہے اللہ کے نبی، اور کہتا بھی قرآن ہے۔ ابھی پوچھتے ہیں حضور آپ جو بلاتے آتے ہیں، میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ یہ سوال کرتے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہا ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا قرآن پاک ہے جن کے اور جن کی رعایا یہ سب کام کر سکتی ہے، ان کا بادشاہ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ اور سنو یہ تو جاتے جی جن میاں جن تابع، پرندے تابع، درندے تابع، جن تابع، سارے پرندے تابع، جن بھی تابع۔ ہمیں جن نے میاں والا بھائی یہ نوکر رکھے ہوئے جن، ادھر آؤ ادھر جاؤ، یہ کرو وہ کرو یہ کرو۔ آپ جس کو آرڈر دے رہے ہیں پوچھے جی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ تو جناب نہیں دیا ہے تو جن کسی مانتے آپ ذرا مناؤ نا۔ مولوی صاحب بڑے بڑکتے تھے زیادہ میرے ساتھ میں کیا جن میں بول ایسے بس بس ہوتا ہے اس وجہ سے۔ چلو ٹھیک، کوئی بات سے رات کو ہے نا جس کمرے میں کسی چیز نہیں جا کے پکڑ لو، میں کہ میرے جن پر قبضہ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ کہتے جن ہے بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اشارہ کے وقت تو نہیں تو رات دیر تک کدھر سے آ گئے؟ ابھی تو کہتے نہیں ہے وہ کام میرا جان نکل گئی بھائی۔ میں نے کہا پگلے سن، بندے بڑے بڑے شریر ہوتے ہیں مگر جن کتنے طاقتور ہیں بھائی، ہے نا؟ وہ ایک گلی سے گزر جائے تو سب کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کا اتنا اختیار ہے بندوں پر بھی، درندوں پر بھی، پرندوں پر بھی، جنوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، پہاڑوں پر بھی۔ آپ بولو نا، آپ بولو کس طرح کہتے ہیں نبیوں کا اختیار نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کوئی شاید بتاؤ تو صحیح ان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ جن تابع، درندے تابع، پرندے تابع، ہوائیں تابع، پہاڑ تابع، ہر شے تابع۔ چلو وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جنوں جان لو میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی تم نے اگر اٹھایا نا میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ من یزغ منہم عن امرنا، تمہاری بات کسی نے نہیں مانی نا، مار دوں گا تمہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اختیار ہے، جس کو چاہو بیڑیے ڈال کے پھینک دو۔
بڑے بڑے سرکش اور باغی جنوں کو سلیمان علیہ السلام بیڑیاں ڈالتے تھے. جو بات نہیں مانتا بیڑیاں من عذاب السعیر کی تفسیر اٹھا کے دیکھو. یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے میں جن تیرے تابع ہیں درندوں کی ٹانگیں توڑ دے جو تیری بات نہیں مانتا. شیر چیتے خطرناک درندے ایک اشارہ کے اندر کو کرتے ہیں سب لومڑیوں کی طرح اس طرح پاتے. کہو نا سبحان اللہ. یہ قرآن ہے نا تو آپ کے قرآن شریف نے یہ کیوں کیا بھائی؟ کیوں سارے پیارے ان کو دے دی اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ فکر ہے باتیوں کی. آپ میلاد مناتے ہیں وہ جو فکر کرتے ہیں او جو سارے اختیار ان کو مل کے تو اللہ کیا کرتا ہے جی. تو میں نے کہا اللہ کو آپ مظلوم دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ بڑے پاگل ہو گئے آپ جی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے قسم ہے ان کی جن کو میں نے ڈیوٹیاں سونپی